بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ یوکرینی صدر نے روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ریڈ لائن کھینچ دی۔ کسی دباؤ میں آئیں گے نہ مشرقی اتحاد سے دوستی ختم کریں گے۔ سربیا کے صدر کا روس کے ساتھ گیس کی خریداری کے لیے نئے معاہدوں کا اعلان۔ بھارت سے خالصتان کی آزادی کی تحریک اٹلی پہنچ گئی۔ چین کی تائیوان پر نظر، چین یوکرین جنگ کا بغور جائزہ لے رہا ہے، CIA چیف۔ روسی بحری جنگی جہاز ماسکووا کو یوکرین نے امریکہ کی مدد سے سمندر میں تباہ کیا، BBC کا دعویٰ۔ موسمیاتی ماہرین نے پاکستان اور بھارت کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ چین اگلے برس مدار میں جدید ترین خلائی دوربین روانہ کرے گا۔ شمالی کوریا کا آبدوز سے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، جنوبی کوریا نے خبردار کر دیا۔ آبی تنازعات پر بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ریڈ لائن کھینچ دی۔ برطانوی تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ امن معاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب روسی افواج حملے سے پہلے والی پوزیشن پر چلی جائے۔ یہ سب سے کم تر چیز ہے جسے ہم قبول کریں گے۔ زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ منی یوکرین کا نہیں، یوکرین کا سربراہ ہوں، تاہم یوکرینی صدر نے کریمیا کا نام نہیں لیا جسے 2014 میں روس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس اس وقت یوکرین کے دوسرے بڑے شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول کی کوشش کر رہا ہے، تاہم انہیں فورسز کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی مزاحمت کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر روس ماریوپول پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو 2 ماہ سے جاری جنگ میں یہ ماسکو کی بڑی پیش قدمی ہوگی، جسے ولادیمیر پیوٹن 9 مئی کو روس کی دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے خلاف کامیابی کے دن کے موقع پر خوشی کے طور پر منا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سربیا کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آئیں گے اور نہ ہی مشرقی اتحادیوں سے دوستی ختم کریں گے۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سربیا کسی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور مشرقی اتحادیوں کے ساتھ اپنی دوستی ختم نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ ریمارکس روس یوکرین تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والے بین الاقوامی توانائی اور خوراک کے بحران کے درمیان سربیا کی اہم ترجیحات پر روشنی ڈالتے ہوئے دیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سی طاقت ان پر کتنا دباؤ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا اسٹریٹجک راستہ یورپی یونین کا ہے، اگر اس کا کوئی متبادل ہے تو ہمیں اس بارے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے اس موقع پر روس پر پابندیاں نہ لگانے کے سربیا کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو ایسے فیصلے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ سربیا مکمل طور پر روسی قدرتی گیس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پر انحصار کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سربیا قدرتی گیس کی خریداری کے لیے مئی کے آخر تک روس کے ساتھ ایک نئے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت سے خالصتان کی آزادی کی تحریک یورپی ملک اٹلی پہنچ گئی۔ سکھ فار جسٹس کی جانب سے اٹلی میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے ووٹنگ کل اٹلی کے شہر بریشیا میں ہوگی۔ خالصتان ریفرینڈم سے قبل ہزاروں سکھوں نے اٹلی میں آزادی مارچ کیا، جس میں عورتوں، بچوں اور مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آزادی مارچ کا مقصد بیساکھی کے موقع پر خالصتان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دوران سکھوں نے بھارت سے آزادی کے لیے نعرے لگائے۔ سکھ رہنماؤں نے خطاب کے دوران کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بھارت خالصتان کو آزاد کرے۔ سکھ کمیونٹی کئی دہائیوں سے آزاد خالصتان کا مطالبہ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
CIA چیف بل برنز نے کہا ہے کہ چین کی تائیوان پر نظر یوکرین جنگ کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ بل برنز نے کہا ہے کہ چین ممکنہ طور پر تائیوان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یوکرین جنگ کے مطابق اپنے طویل مدتی منصوبوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ برنز نے کہا ہے کہ چینی قیادت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ یوکرین جنگ سے انہیں تائیوان کے معاملے پر کیا سیکھنے کو مل سکتا۔ چین نے ابھی تک اپنے مقصد کو ختم نہیں کیا، لیکن روسی جارحیت پر مغربی رد عمل اور عالمی معیشت پر اثرات نے چین کو اعداد و شمار اثر نو مرتب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تائیوان کے خلاف جارحیت کب اور کیسے کرنی ہے؟ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے فلیگ شپ میزائل کروز ماسکووا کو بحر اسود میں ڈوبنے میں امریکی انٹیلیجنس نے یوکرین کی مدد کی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے BBC اردو کے مطابق یوکرین نے امریکہ سے اوڈیشہ کے جنوب میں جانے والے جہاز کے بارے میں پوچھا تھا۔ امریکہ نے انہیں بتایا کہ یہ ماسکووا ہے اور اس نے اس کے درست مقام کی تصدیق بھی کی۔ اس کے بعد یوکرین نے اسے 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ پینٹاگون نے ابھی ان رپورٹس پر تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے دفاع میں مدد کے لیے انٹیلیجنس فراہم کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یوکرینی جہاز کے مقام کا پتہ چلنے کے بعد اسے نشانہ بنائے گا۔ خیال رہے کہ 510 افراد پر مشتمل عملے والے میزائل کروز نے یوکرین پر روس کے بحری حملے کی قیادت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین نے پاکستان اور بھارت کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ موسمیاتی ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو آئندہ دنوں میں بدترین ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال کے گرم ترین مہینے آنا ابھی باقی ہیں۔ ممکنہ ہیٹ ویو سے ہزاروں افراد کی جانیں جا سکتی ہیں، خاص طور پر بزرگ افراد نشانہ بن سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہیٹ ویو کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان اور بھارت میں مارچ اور اپریل کے مہینے میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت، جس سے تقریباً 1 ارب لوگ متاثر ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے بھی خلا کی وسطوں میں جھانکنے کے لیے جدید ترین بصری خلائی دوربین پر تیزی سے کام شروع کر دیا اور سال 2023 میں اسے مدار میں بھیجا جائے گا۔ منصوبے کے تحت اسے چینی خلائی اسٹیشن دوربین یعنی CSST کا نام دیا گیا ہے، جو اپنی کیفیت میں بصری دوربین ہے اور نت نئی کہکشاؤں، ستاروں، تاریک مادے اور تاریک توانائی پر تحقیق کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا آبدوز سے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ جنوبی کوریا نے خبردار کر دیا۔ پیانگ یانگ سے متعلق یہ دعویٰ جزیرہ نما کوریا کے دوسرے ملک جنوبی کوریا کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ جنوبی کورین فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے آبدوز سے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل SSBM کا تجربہ کیا ہے۔ دوسری جانب جاپانی وزارت دفاع نے بھی اس تجربے سے متعلق کہا ہے کہ شمالی کوریا نے ممکنہ طور پر بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ شمالی کوریا رواں ماہ ممکنہ طور پر جوہری تجربہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک بھارت آبی تنازع پر بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اس نے پاکستان کے لکھے گئے خط کا 1 ماہ بعد بھی جواب نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مئی میں نئی دہلی میں ہونے والے پاک بھارت آبی مذاکرات تاخیر کا شکار ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک بھارت آبی ماہرین کا 3 روزہ اجلاس 1 مارچ کو اسلام آباد میں ہوا تھا اور اس اجلاس میں مئی میں نئی دہلی میں مذاکرات پر اتفاق ہوا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے انڈس واٹر کمیشن اجلاس کے انعقاد کے لیے بھارتی ہم منصب کو جلد دوسرا خط لکھا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔